السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے سنیچر کو ہم نے آپ کے سامنے جو ہمارا موضوع ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھیں، جو باتیں بنیاد تھیں، ابتدائی تھیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے اس سوال کے ذریعے بات کا آغاز کریں گے کہ کیا اسلام میں ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور سے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو کیا ہم مکمل طور سے اپنے آپ کو اسلام میں ہم نے داخل کیا ہے، یا صرف ہمارا دعویٰ ہے، یا صرف ہم مانتے ہیں کہ ہاں ہم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہیں؟ اس سوال کو بنیاد بنا کر میں 10 چیزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا کہ ہمیں کس اور کس طرح کی چیزیں اختیار کرنا چاہیے اور ہم کس طریقے سے اسلام میں داخل ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا ہم ایمانیات اور عقائد کے سلسلے میں مکمل طور سے اسلام میں داخل ہیں؟ یعنی کیا ہمارا ایمان اسی لیول کا ہے جس لیول کا ایمان اسلام ہم سے چاہتا ہے؟ کیا عقیدے کے چیپٹر میں، عقیدے کے باب میں ہم اسی لیول پر ہیں جس لیول پر دین اسلام اور اللہ کی یہ شریعت ہمیں دیکھنا چاہتی ہے؟ جواب اس کا ہے کہ یقینی طور سے ہم نہیں، یقینی طور سے ہم نہیں ہیں۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن ایمان بحیثیت بنیاد کی حیثیت سے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آج دیکھیں کس طریقے سے لوگ ایمان کے ساتھ بھی سودا کر لیتے ہیں، ایمان کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، اللہ کے در کے سوا کسی اور کے در پر بھی جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جبکہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مکہ والوں نے آفر پیش کیا کہ آپ تھوڑے دن ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آسان حل تھا جھگڑا ختم کرنے کا، لیکن بات چونکہ ایمان کی تھی، عقیدے کی تھی،
اس لیے اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورہ نازل کر کے کافروں کو مخاطب کیا اور کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور اس کے بعد اس حوالے سے باتیں ہیں، اور آخر میں اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی ایمان کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ لاکھ لالچیں ہوں، لاکھ آفر سے ایک بہترین سامنے چیزیں موجود ہوں، لیکن ایمان اور عقیدے کا مسئلہ جہاں آئے گا وہاں ہمیں ذرہ برابر بھی ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں سمجھوتا نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں۔ لیکن آج مسلمان اسلام کے نام پر کتنی آسانی سے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا سودا کر لیتے، کتنی آسانی سے، کہیں جو ہے کسی چیز کے نام پر، کہیں کسی چیز کے نام پر، کہیں اولیاء اللہ کے ذریعے، کہیں نبیوں کے ذریعے، کہیں کسی جو ہے عالم کے ذریعے، جو عالم برا عالم ہے، جس کے پاس دین کا علم تو ہے لیکن اس دین کے علم کا وہ صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے ذریعے وہ مال کما رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، جس کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سے علماء ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر مکمل طور سے انسان داخل نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ عقیدے سے سمجھوتا کر لیتا ہے، جبکہ ایسے لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران آپ پڑھیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان تھوڑے معمولی فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں، یعنی ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو 5 سزائیں ملنے والی۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، دنیا کا فائدہ آ گیا، اپنا فائدہ آ گیا، ٹھیک ہے چلو یہ کام کر جائیں گے، اولاد کے لیے کوئی تعویذ لے لیا، اولاد کے لیے کسی بابا کے پاس چلے گئے جو جادو کرتا ہے، جو مختلف طرح کی ترکیبیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنے جھانسے میں ڈال کر کے آپ سے پیسہ لیتا ہے اور آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان سب گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، ایمان سے سمجھوتا کر لیا، اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، عقیدے سے سمجھوتا کر لیا، تو کہاں ہم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہیں؟ کہاں ہم اسلام میں مکمل طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا، چاہے تمہارے جسم کی بوٹیاں کر دی جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں ڈال دیا جائے، جلا دیا جائے۔ تو ایمانیات اور عقائد کے سلسلے میں آج مسلمانوں کے ہاں کتنی گڑبڑی ہے، کتنی گڑبڑی ہے، اور یہ بنیاد ہے۔ جب بنیاد کھوکھلی ہو گئی تو کسی بھی طور سے ہم مکمل اسلام کے اندر داخل نہیں مانے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا سورہ یوسف میں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ایمان والوں میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ مشرک۔ ایمان والوں میں سے اکثر لوگ مشرک۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ایمان والے شرک نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہم ان کا وسیلہ لے رہے، تقرب لے رہے، وہی شرک ہے، وہی شرک ہے کہ آپ ایک جو ہے وفات شدہ انسان کو اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایمان والوں میں سے اکثر لوگ مشرک ہیں، یعنی اسلام میں مکمل طور سے وہ داخل نہیں ہیں۔ تو یہ پہلی چیز کہ ایمان، باتیں بہت ساری ہو سکتی اس حوالے سے، لیکن ایمانیات اور عقائد کے سلسلے میں ہم مکمل طور سے اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے، عقیدہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی بیس ہے، یہی بنیاد ہے، یہ گڑبڑ ہو گئی تو سب گڑبڑ ہو گئی۔ دوسری چیز محبت کے سلسلے میں، محبت ہم جانتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے
کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کے بعد دین، گویا کہ ان تینوں چیزوں کو ہمیں اوپر رکھنا ہے محبت کے سلسلے میں. اللہ سے محبت، اس کے دین سے محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ان تینوں کی محبت کو ہمیں سب سے اوپر رکھنا ہے. ان تینوں کی محبت کے اوپر کسی اور چیز کی محبت نہیں جانی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہم اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں مانے جائیں. آج ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اگر فائدے کی بات آ جائے تو ہم نماز کو بعد میں پڑھیں گے، دکان میں پہلے رہیں گے. کون سی محبت ہے یہ؟ کون سی محبت ہے؟ اگر بات آ جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ باری جب عمل کی آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. باری جب عمل کی آتی ہے کتنے مسائل میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا اور اللہ نے الٹیمیٹم دیا، دھمکی دی. کہا اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری بیوی، تمہارے شوہر، تمہارے بھائی بہن اور تمہاری اولاد، تمہارے خاندان والے، تمہارا مال، تمہاری بلڈنگ، تمہاری تجارت، 8 چیزوں کا نام لیا. کہا اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی محبت تمہارے نزدیک زیادہ ہو گئی، کس سے؟ احب الیکم من اللہ، اللہ کی محبت سے زیادہ، ورسولہ، رسول کی محبت سے زیادہ، وجہاد فی سبیلہ، دین کے سلسلے میں دین کی محبت سے زیادہ، تو فتربصوا، انتظار کرو، انتظار کرو. کس کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا. اور آج مسلمان جو پریشان ہے نا، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی پارٹی کو الزام دیں، اپنے اندر غور کریں. کیا ہم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہیں؟ کیا ہم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہیں؟ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ دنیا کی چیزوں کی محبت ہے. دنیا کی چیزوں کی، دکان کی، مکان کی، بلڈنگ کی، پلاٹ کی، فلیٹس کی محبت ہے. اللہ نے دھمکی دی اور اللہ ایسے دھمکی نہیں دیتا، دھمکی پوری بھی کرتا ہے. انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا. اور جو فاسق لوگ ہیں، اللہ ایسی قوموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا کہ آپ کا راستہ کچھ اور ہے اور آپ سوچیں کہ مجھے جنت چاہیے. آپ جا ادھر رہے ہیں، جنت ادھر ہے، جنت کہاں سے ملے گی؟ آپ ادھر جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت ادھر ہے، رحمت کہاں سے ملے گی اللہ کی؟ آپ ادھر جا رہے ہیں، امن و سکون کا راستہ یہ، امن و سکون کہاں سے ملے گا آپ کو؟ آپ کسی بھی پارٹی پر الزام لگائیں، فلاں پارٹی، فلاں جماعت، فلاں مذہب، فلاں یہ فلاں وہ، الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنے اندر غور کریں، اپنے اندر غور کریں. جہاں زندگی کے اندر اللہ کی محبت سے آپ سودا کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سودا کریں گے، دین کی محبت سے سودا کریں گے، وہاں آپ کا کبھی بھی بھلا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسلام میں آپ مکمل طور سے داخل مانے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان صحابی نبی کے ساتھ چلتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے. یعنی سب سے زیادہ محبت مجھے اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اس کے بعد مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم مسلمان مکمل مومن نہیں ہو، ایمان والے تم نہیں ہو، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی اب آپ میرے نظر میں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو. یہ عمر رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہمارا ایمان کس لیول کا ہے؟ ہماری محبت کیسی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہماری محبت اللہ سے کیسی ہے؟ ہماری محبت دین سے کیسی کہ دین کی باتیں سننے کے لیے بھی ہم صحیح طریقے سے تیار نہیں ہوتے، اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی باری جہاں آتی ہے وہاں تو ہم اور پچھلی صف میں نظر آتے ہیں.
اور پچھلی سب بہت بہت اچھے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، اسی لیے دنیا بھی قائم ہے۔ سارے برے ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، سارے برے ہو جائیں گے قیامت، اچھے لوگ ہیں بھی دنیا میں، لیکن اکثریت آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتی ہے لیکن مکمل طور سے اسلام میں داخل نہیں ہے۔ پہلی چیز میں نے بیان کیا ایمانیات اور عقیدے کے سلسلے میں، اور دوسری چیز محبت کے سلسلے میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ گرچہ دعویٰ ہمارا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت پر عمل کرنے کے معاملے میں اور اس کو جو ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے معاملے میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اسلام میں مکمل طور سے داخل ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں، کسی بھی طرح کی سنت، ہم کتنا خیال رکھتے ہیں سنت پر عمل کرنا؟ کتنا خیال رکھتے ہیں؟ اب یہاں سے لوگ اٹھ کے جائیں گے، اپنا اپنا چپل جوتا پہنیں گے، کتنے لوگ خیال کرتے ہیں کہ دایاں پاؤں پہلے جوتے میں چپل میں جائے؟ کتنے لوگ خیال کرتے ہیں؟ معلوم سب کو ثواب ملتا ہے، کتنے لوگ خیال کرتے ہیں؟ معلوم ہے مسجد سے باہر نکلنے میں بایاں لیفٹ جو ہے پیر پہلے نکالنا ہے، دایاں والا بعد میں نکالنا ہے، کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ معلوم ہے مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ معلوم ہے صبح سو کر کے اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ واش روم جانے کی جلدی، برش کرنے کی جلدی، آفس جانے کی جلدی، ناشتے کی جلدی، یہ وہ سارے کام یاد رہتے ہیں، دعا پڑھنا کس کو یاد رہتا ہے؟ سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہیں۔ سنت پڑھنے کی باری آ جائے، سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے گناہ تو نہیں ملے گا نا، سنت ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، سنت چھوڑ دینے پر گناہ نہیں ملے گا، چلے مان لیا آپ کی بات، لیکن پتہ ہے آپ کو سنت چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر فرض چھوڑنے پر بھی بہت زیادہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا۔ انسان سنت پر عمل کرنا چھوڑتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرض چھوڑنے پر بھی وہ جرأت مند ہو جاتا ہے اور آسانی سے فرض کو بھی بعد میں چھوڑ دیتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اور ایسے لوگوں کو دیکھیں جو سنت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ فرض کے معاملے میں بھی آسانی کے ساتھ سمجھوتا کر جاتے ہیں۔ تو سنت پر عمل کرنا ہمارے یہاں کہاں ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، فقیہ، بہت بڑے عالم، امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کے استاد، ان کے نام پر ایک مسلک چلتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنت آئی، مطلب مجھے جن بھی سنتوں کا علم ہوا، میں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، چاہے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ کیا ہو، جو بھی سنت۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، جسے آج کل حجامہ کہتے ہیں۔ حجامہ آج کل کاروبار لوگ سنت کے نام پر کر رہے ہیں، حجامہ کرنا سنت، کرواؤ ہمارا فائدہ ہو۔ کہتے ہیں مجھے حجامہ کروانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا اور حجامہ کرنے والے کو آپ نے اس کا محنتانہ دیا تھا، رقم دی تھی، میں نے بھی حجامہ کروایا اور میں نے حجامہ کرنے والے کو رقم دی، معاوضہ دیا اس کا۔ یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا صحیح جذبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوشش کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو کام کیا ہو وہاں وہ کام کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ آپ نے پیر یہاں رکھا وہاں پیر رکھتے تھے، آپ ایسے چلتے تھے، آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ویسے چلنے کی کوشش کیا۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ ہمارے ہاں سنت پر عمل کرنے کے معاملے ہم یہ کہہ کر کے بڑی آسانی سے پیچھا چھوڑا، سنت ہی تو ہے، سنت، گناہ نہیں ملے گا۔ میرے بھائی گناہ نہیں ملے گا، لیکن کتنے بڑے ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ ایک مہینہ مسلسل آپ اگر چلے مان لیا مغرب کی بعد کی 2 رکعت سنت اگر آپ نہ پڑھیں، 2 رکعت چلے پورے مہینے بھر آپ نے نہیں پڑھا، گناہ نہیں ملا آپ کو، لیکن 30 کو 2 سے آپ ملٹیپل کریں، 60 رکعت پڑھنے کا ثواب جو تھا، جو آپ 2.5-3 منٹ 3.5 منٹ دے کر کے پڑھ سکتے تھے، آپ 60 رکعت کا ثواب پانے سے محروم ہو گئے، اور گزرا ہوا وقت دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا، دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا ہمارے یہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہمیں سب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
سب بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ گناہ نہیں ملے گا یا ثواب نہیں ملے گا یا یہ نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا، یہ سب چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انف، کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں بس اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں کوتاہی ہے اور اس معاملے میں بھی ہم یہاں اپنے ہاتھ جو ہے پیچھے ہیں۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات غیبیات کے سلسلے میں، غیبیات، غیب کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز۔ متقیوں کی صفت اللہ نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہوں، غیب پر ایمان رکھتے ہوں۔ بہت سے لوگ غیب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جنت دکھائی نہیں دیتی تو نہیں ہے، جہنم دکھائی نہیں دیتی ہے، انکار کر دیا، قبر کا عذاب نظر نہیں آتا، انکار کر۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے فرقے بنتے جا رہے ہیں، کوئی جنت کا انکار کر رہا ہے، کوئی جہنم کا انکار کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کا انکار کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کا انکار کر رہا ہے۔ حالانکہ ان سب کا تعلق غیبیات سے، وہ چیز جو پردے کے پیچھے ہے، اور اللہ بھی ہمارا غیب میں، اللہ بھی ہمارا غیب میں، کسی نے نہیں دیکھا اس کو، کسی نے نہیں دیکھا وہ اس کو، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے۔ اور یہی ایک ایمان والے کے ایمان کا امتحان ہے کہ جو چیزیں شریعت نے بتائی ہیں، چاہے وہ آپ کو نظر آتی ہو نہ نظر آتی ہو، اگر اس کا تعلق ایمان سے ہے، دین سے ہے، تو اس پر ایمان رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ بھائی نہ دکھائی دینے والی چیزیں تو ہوا بھی ہے، ہوا بھی دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس کی جاتی ہے، ہوا چلتی ہے۔ آپ کا دماغ بھی دکھائی نہیں دیتا، ذہن بھی آپ کا دکھائی نہیں دیتا، تو کیا مطلب دماغ نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا مطلب آپ کے پاس ذہن نہیں ہے؟ تو جو چیز دکھائی نہ دے، ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری شریعت نے جو جو کہا ہے، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، سب کو مان لینا ہے، سب کو مان لینا ہے۔ بھائی ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ سورج جو ہے ڈوبتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، روزانہ ڈوبنے کی اجازت مانگتا ہے۔ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے۔ انڈیا میں سورج ڈوبا، انڈیا سے پچھم کے جو علاقے ہیں، سعودی عرب، وہاں نظر آ رہا ہے 2.5 گھنٹے بعد وہاں سورج ڈوب رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو اور جو ہے ملک ہے وہاں اور بعد میں، یہاں تک کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ سورج روزانہ مغرب میں جاتا ہے، ڈوبنے کی اجازت مانگتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، وہ ڈوبتا ہے، پھر سے اسے حکم ہوتا ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے۔ ایک دن آئے گا اللہ کی طرف سے اسے ڈوبنے کا آرڈر نہیں ملے گا، بلکہ اللہ حکم دے گا کہ اب اسی طرف سے نکل جاؤ، چنانچہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی، پچھم سے سورج نکلے گا کہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، بالکل قریب آ۔ تو سائنس کہتی ہے، وہ اپنے ریسرچ کی، اپنی تحقیق کی بنیاد پر کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے اس کی بات، اور سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، آج کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ، نرسوں کچھ، لیکن اسلام یونیورسل مذہب ہے، ہمیشہ کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ اور اسلام کی باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، بغیر کسی ریب، بغیر کسی شک، بغیر کسی شبہ کے۔ سائنس کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے، کل سائنس تھی آج ہے، ہو سکتا ہے کل نہ رہے، ہو سکتا ہے کل نہ رہے۔ یہ پوری کائنات آج ہے کل نہیں رہے گی، یہ زمین آج ہے، یہ آسمان آج ہے، کل کو اللہ اس کو تبدیل کر دے گا، یہ آسمان و زمین سب ختم ہو جائیں گے۔ تو سائنس کی تحقیق بدلتی ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں بدلتی ہیں۔ لہٰذا اسلام نے جو کہا، جن کا تعلق غیبیات سے ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ان کو ہمیں ویسے ہی مان لینا ہے جیسے شریعت اسلامیہ نے ہم کو حکم دیا۔ یہ کیوں، وہ کیسے، یہ کیسے، وہ کیسے، چوں چرا چنانچہ نہ جانے کیا کیا، اگر مگر تب، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسے تو وہ کیسے۔ بھائی اللہ نے کہہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کچھ چیزیں توقیفی ہوتی ہیں، بائی ڈیفالٹ جس کو آپ بولتے ہیں، یہ ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ جو چیز غیبیات سے متعلق ہے اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے تعلق سے بھی ہمیں مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں چیز حلال و حرام کے سلسلے میں، حلال و حرام کے سلسلے میں آج کل لوگ عالم کے پاس سوال کرنے آتے ہیں سود کا مسئلہ لے کر کے، تو اس نیت سے بعض دفعہ آتے ہیں کہ عالم صاحب سود بھی ان کے لیے حلال کر دیں، سود بھی ان کے لیے حلال، راستے تلاش کرتے ہیں۔ بولے صاحب دیکھ لیجئے کہیں سے تو کچھ ہوگا،
کہیں سے تو کچھ ہوگا۔ آج کل دیکھیں معاشرے میں چل رہا ہے ہیوی ڈپوزٹ والا مسئلہ، حرام ہے، سود ہے، ہیوی ڈپوزٹ حرام ہے، سود ہے۔ آپ اسے نام کچھ بھی دے لیں، تھوڑا کرایہ دے رہا ہے، جو ہے میں نے اس کا پیسہ استعمال کیا ہے تو میرے گھر میں رہ سکتا ہے نا، یہ حدیث نہیں ہے لیکن اصول ہے کہ جو بھی پیسہ آپ کو منافع دے بغیر کوئی چیز خرچ کیے ہوئے تو وہ سود ہے، فہو ربا، وہ سود ہے۔ بھائی آپ کا گھر میں نے لیا، میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے، میں 10 سال رہوں، 10 سال کے بعد آپ نے 10 لاکھ روپے مجھے واپس کر دیے، کس بنیاد پر میں نے آپ کا گھر استعمال کیا؟ کس بنیاد پر؟ قرضہ دیا تھا یا پیسہ دیا تھا آپ کو، اس کی بنیاد پر؟ پھر سود کسے کہتے ہیں؟ یہی سود ہے۔ آپ کس بنیاد پر؟ بھائی آپ کرایہ رکھو، 10 لاکھ آپ مجھ سے لے لو، کرایہ رکھو۔ بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں، 8,000 چل رہا ہے تو 3,000، 2,000، 2,500، یہ بھی سود ہے۔ ہیلا شریعت میں نہیں چلتا ہے، بہانے شریعت میں نہیں چلتے کہ آپ ہیلا سازی کریں۔ یہودیوں نے ہیلا سازی کیا کہ سیٹرڈے کو، سنیچر کو مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، جمعہ ہی کو جال لگا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا ان کو، بندروں اور خنزیر میں اللہ نے ان کو تبدیل کر دیا۔ تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ مولوی صاحب سمجھ نہیں رہے، آپ کے دماغ میں نہیں جا رہا، میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ میں عالم صاحب کو اس حوالے سے مت سمجھائیے، یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ ہیوی ڈپوزٹ پہ آپ کاروبار کریں اور یہ سوچیں کہ علماء اس کو حلال کر دیں، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایسے ہی جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ یہ اہل کتاب کے علماء کا طریقہ تھا کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کہہ دیتے تھے، جیسا آدمی سامنے ہوتا تھا، جیسا آدمی سامنے ہوتا تھا۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الحلال بین و ان الحرام بین، شریعت میں حلال واضح ہے، حرام واضح، ان کے درمیان کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، ان سے بھی بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جو ان سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ آج کل دیکھیں نوجوان ڈریم 11 پہ جو گیم کھیلتے ہیں، کہتے ہیں گیم ہے، ٹرک ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے، حکومت نے اس کو پاس کر دیا، یہ جوا نہیں ہے۔ حکومت اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز پاس کر دے، اس سے شریعت کا قانون نہیں بدلے گا، جوا جوا ہی رہے گا، جوا جوا ہی رہے گا۔ آپ شراب کا نام دودھ رکھ دیں تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا۔ نام بدل دینے سے چیزوں کی اصلیت پر فرق نہیں آتا، چیزوں کی ماہیت اور کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے آپ حیلہ اختیار کریں، راستہ تلاش کریں کہ حلال اور حرام کے سلسلے میں ہمیں کوئی راستہ مل جائے، تو شریعت اس سلسلے میں بھی آپ کو وہی تعلیم دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں حلال ہیں اس کو حرام مت کرو، جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال مت کرو۔ ایک صحابی تھے، گوشت جب کھاتے تھے تو ان پر جنسی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا تھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، گوشت مت کھائیے، لیکن یہ کیا کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کیونکہ ان کی بیویوں نے ایک جو ہے پلان کے تحت نبی کے سامنے یہ بات کہہ دی، جو روزانہ زینب کے گھر جاتے ہیں، شہد استعمال کرتے ہیں، آ جائیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، جس کی بو اچھی نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو نبی نے کہا میں نے شہد کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں پی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈانٹا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو آپ حرام کرنے والے ہوتے کون ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی حرام کو حلال، کسی حلال کو حرام کر دیں، تو ہمیں بھی یہی راستہ اختیار کرنا ہے اور اس معاملے میں بھی مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونا، مکمل طور سے اسلام میں داخل۔ آپ اپنے اپنے بینکوں کا حساب کریں کہ آپ نے کیا بینک کا جو سود آتا ہے آپ نے نکالا اس کو؟ کیا اس کا حساب رکھتے ہیں آپ کہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں؟ بینک کے اندر سود آتا ہے، آپ اپنے جو ہے پاس بک چیک کریں،
پرنٹ کریں، چیک کریں، ہر 3 مہینے پہ ایک مرتبہ آتا ہے بینک کی طرف سے، وہ کبھی 50، کبھی 60، کبھی 100، کبھی 200، کبھی 250، کبھی 300، کبھی 400 ہوتا ہے، سال بھر میں صرف 4 مرتبہ آتا ہے۔ حساب کتاب کریں اس کا اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، ورنہ آپ سود کھانے والے مانے جائیں گے، سود کھانے والے آپ مانے جائیں گے۔ اس کا حساب کتاب کریں، اور پھر اس پیسے کا کیا کریں وہ ایک الگ بحث ہے جس کو آپ کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اس موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کا حساب کتاب رکھنا ہے۔ تو حلال اور حرام کے مسئلے میں بھی ہمیں جو ہے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے فائدے کا ہم نے لے لیا، یہ نہیں دیکھا کہ حلال تھا کہ حرام تھا، جیسا کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ یہ 5ویں چیز۔ 6ٹھی چیز اخلاقیات کے سلسلے میں، آج ہمارے لوگوں کے اخلاق دیکھیں، کس اخلاق کے معاملے میں ہم کون سے لیول پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کے لیولز کو کمپلیٹ کروں، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں اخلاق کیا ہوتا۔ اور پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا، اپنے اخلاق سے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ برا بولنے والے تھے، نہ برا بولنے کی تعلیم دینے والے تھے۔ آج ہمارے بچوں کی زبانیں دیکھ لیں، گالی سے شروع ہوتی ہے، گالی پہ ختم ہوتی ہے، گالی سے شروع، گالی پر ختم۔ نو ابھی روڈ پر نکل جاؤ، کیسی کیسی باتیں، واللہ یہ اخلاق ہے؟ کہاں سے سیکھ رہا بچہ؟ باپ سے سیکھتا ہے، ماں سے سیکھتا ہے، گھر میں سیکھتا ہے، خاندان میں سیکھتا ہے۔ کہاں ہیں ہم اخلاقیات کے معاملے؟ اس لیے میں کہتا ہوں غیر مسلم جو ہے وہ آپ کا دین نہیں پڑھتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ حدیث نہیں پڑھتا، وہ آپ کے دین کی باتیں نہیں پڑھتا، وہ آپ کو پڑھتا ہے، اور آپ جیسا اس کے سامنے ریئیکٹ کرتے ہیں اس کو آپ کا دین سمجھتا ہے، اور آپ کے کردار، آپ کے عمل، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے دین کے متعلق فیصلے کرتا ہے۔ تو اخلاقیات کے معاملے میں ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ گالیاں گالیاں گالیاں، ابے تبے سے بات کرنا، سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرنا، ذرا سی کسی سے غلطی ہو جائے اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں تک پہنچ جانا، خاندان تک پہنچ جانا، اس کا سب کچھ جو ہے گالیوں سے اس کو نواز دینا۔ کیا یہ اخلاق ہے؟ یہ اخلاق؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کے مقام کو اللہ اونچا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی، دوسرے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ آپ کو بہت اونچا مقام دے گا، بہت اونچا مقام دے گا۔ اور اسی اخلاق کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا دل جیتا۔ اللہ نے ذکر کیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، اسی لیے یہ آپ کے قریب آتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ اچھے سے بات نہیں کرتے، سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ، صرف 4 لوگ، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ صرف 4 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا 22 سال کے بعد، تو صرف 22 سال میں آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو، 1 لاکھ سے صرف 22 سال میں۔ زمین پر اتنا کامیاب انسان دنیا نے نہیں دیکھا کہ صرف 22 سال میں ان لوگوں کی کایا مکمل طور سے پلٹ کر رکھ دی جو کل تک جنگ کرنے والے تھے، 40 سال تک جنگیں ایک معمولی سے بات پر جن کے یہاں ہوا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے پورے مکہ کا، پورے مدینہ کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا۔ اخلاق سے آپ بہت اونچا جا سکتے ہیں، اور آپ اخلاق کی بنیاد پر ہی لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ ورنہ کتنے باپ ایسے ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے، اولاد سے محبت سے بات نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اولاد اپنے اس باپ کے سامنے صحیح طریقے سے 2 منٹ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا باپ آ گیا، اب چلائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ایسا کرے گا، ویسا کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے اچھے باپ بنے اخلاق کے معاملے میں، اچھی اولاد بنے اخلاق کے معاملے میں، اچھے انسان بنے سماج کا ایک فرد ہونے کی حیثیت، اور اس معاملے میں بھی مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس لیے کہ اسلام کی ایک بہترین تعلیم ہے کہ اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اور سماج کے اندر آپ کی طرف سے بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔
اس حوالے سے بھی باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن بس میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ چھٹی بات۔ ساتویں بات، مصائب، مشکلات، پریشانیاں اور بیماریوں کے سلسلے میں مکمل طور سے ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یاد رہے، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی، اللہ کی طرف سے آتی، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، جاب چھوٹ گیا، کاروبار میں جو ہے خسارہ آج کل چل رہا ہے، مال کہیں لگایا تھا پھنس گیا، پیسہ نہیں آیا، کہیں سے نقصان ہو گیا، جتنی بھی طرح کی مصیبتیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں، سب سے پہلے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں۔ نمبر 2، صبر کریں، صبر کریں۔ نمبر 3، اللہ سے مدد مانگیں۔ نمبر 4، نماز کا سہارا لیں۔ نمبر 5، دعا کے ذریعے اپنے اس نقصان، اس مصیبت کو ختم کرنے کی اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں۔ یہ جو ہے طریقے ہیں مصائب، ورنہ رونے سے، چیخنے سے، چلانے سے، مارکیٹ میں، سماج میں اعلان کرنے سے، سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالنے سے آپ کی مصیبتیں ختم نہیں ہونے والی، نہیں ہوں گی آپ کی مصیبتیں ختم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی شفا دیتا ہے، رب ہی شفا دیتا ہے، اور میری بیماری کو، پریشانی کو وہی ٹھیک کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم دیکھیں کیا مسئلہ، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، نیکیاں کریں، اس کے بعد بیمار ہو جائیں تو بعض دفعہ اللہ پر شکایت کرتے ہیں، اللہ میں ہی ملا تھا، میں تو سب کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، پھر میرا ہی بچہ کیوں بیمار ہوا، میں ہی کیوں بیمار ہوا، میرے گھر میں فلاں صاحب، فلاں جو ہے عورت، فلاں مرد ہی کیوں بیمار، میرے گھر میں ہی کیوں؟ اور ایک کے بعد دوسری مصیبت، دوسرے کے بعد تیسری آ جائے، تب تو شکوے شکایتوں کا پٹارا کھول دیتے ہیں ہم اللہ کے لیے، شکوے شکایتوں کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصیبتیں آپ کی زندگی میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، زینب رضی اللہ عنہ، ام کلثوم، رقیہ، 3 بیٹوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، 2 بیویوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے سگے اور بہترین چچا جنگ احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کے ساتھ زندگی بھر رہنے والے، گرچہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، چچا ابو طالب، وہ آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے، لیکن کسی بھی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی کوئی بات نہیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا، عقیدے کا مسئلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غم اپنی جگہ رکھا، صحابہ کے عقیدے کو درست کیا، کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ دیکھو سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کی زندگی اور موت سے ان پر گرہن لگنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سورج گرہن، چاند گرہن لگے، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، دعا کرو، استغفار کرو، صدقہ کرو، یہاں تک کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ختم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی بڑی بڑی مصیبتیں، یہ تو مطلب آپ کے رشتہ داروں کے تعلق سے میں نے بات کی، آپ کی اپنی ذات پر کتنے حملے ہوئے، مکہ کی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں کتنے حملے، لوگوں نے آپ کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی، یہودیوں نے آپ کے اوپر چکی کا پاٹ جو ہے پتھر آپ کے اوپر لڑکا کر کے آپ کو مارنے کا پلان بنایا، ایک یہودیہ عورت کے ذریعے آپ کو زہر آلود کھانا دینے کی کوشش کی گئی، آپ نے لقمہ بھی منہ میں ڈال لیا، لیکن پھر بعد میں اللہ کا حکم آیا، اللہ کی طرف سے میسج آ گیا اور آپ نے وہ لقمہ کھایا نہیں۔ لیکن آپ کی جب وفات ہوئی، آپ بیمار ہوئے، تو اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے اندر جو زہر تھا، اس کا زہر آپ کو محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، کتنی مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی مصیبت۔ اور آج ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ 1 دن 2 دن ہم بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس ڈاکٹر کے ذریعے علاج نہیں ہوا صحیح سے، دوسرا ہم ڈاکٹر بدل لیتے، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 5ویں کے پاس، نہ جانے ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ اچھا سب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دوا کرائیں، علاج کرائیں، لیکن اللہ سے جڑ کر کے جو کام کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بیماری ہماری زندگی میں آتی ہے تو اس سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں، ہمارے گناہ مٹتے ہیں۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس گئے، بیمار تھی، ام سعید رضی اللہ عنہ بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہیں، تو کہا مالک کی تزفزفین، کیا مسئلہ ہے، کانپ رہی ہو تم؟
تو کہا الحمہ، اللہ کے نبی بخار، لا بارک اللہ فی، اللہ برکت دے. مطلب انہوں نے ایسا جملہ کہا جو اس معاشرے کے حساب سے غلط، یعنی بخار کو انہوں نے برا بھلا کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تسب الحمہ، بخار کو برا مت کہو. کیوں؟ فإنها تذهب خطايا بنی آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. اس لیے کہ یہ بخار اور یہ بیماریاں انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہیں جیسے بھٹی کی آگ لوہے کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو صاف کر دیتی. تو یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے مقدر میں جو تمہارے، اس پر راضی ہو جاؤ. تکن اغنى الناس، تم دنیا کے سب سے مالدار انسان بن جاؤ گے. اس معاملے میں بھی ہم پیچھے ہیں. مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، رونا چیخنا چلانا جزا، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو ہماری کیفیت ہی بدل جاتی، ہماری کیفیت ہی بدل. ہم شریعت کی تمام تر تعلیمات کو پیچھے رکھ، یہ سوچنے کے بجائے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور شریعت نے مسلمانوں کو کچھ تعلیم دی ہے کہ مصیبت کے وقت کیا کرنا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے. ہر قدم پہ شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن ہم بجائے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کے اپنے دماغ کے حساب سے سوچتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کا اعلان اور پرچار کرتے ہیں. یہ 7ویں چیز. 8ویں چیز، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے سلسلے میں ہم اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہیں. آج دیکھیں کیا مسائل ہیں. شادی بیاہ کے سلسلے میں عورتوں کا مسئلہ ہو، مردوں کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ ہو، خوشی ہو، سب سے پہلے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز چھوڑ دیتے ہیں. عورتوں کی باری آئی تو پردہ کرنا بھول جاتے ہیں. اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، عورتیں جو ہے بقیہ دنوں میں پردہ کرتی ہیں، نقاب لگاتی ہیں، برقع لگاتی ہیں، اور شادی والے دن چونکہ بہت اچھا کپڑا پہنا ہوا اس لیے گھر سے ہی بنا حجاب کے، بنا برقعے کے، بس وہ چہرے پہ ایک چھوٹا سا نوز پیس ڈال لیا، اس کے بعد ہال تک پہنچ. اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، عورتیں، اچھے اچھے گھرانوں. اور آج کل کپڑے تو ایسے آ رہے ہیں، کپڑے کی بات ابھی ہم کریں گے، عجیب عجیب انداز اپنا رکھا. لوگ قرضہ لے کر کے ولیمہ کر رہے ہیں اپنی شان و شوکت بگھارنے کے لیے. نبی نے کیا فرمایا؟ جتنی استطاعت ہے اتنا ولیمہ کرو. ضروری نہیں ہے کہ جمگھٹا بلاؤ لوگوں کا، 500 لوگوں کو دعوت، میری ناک اونچی ہو. ضروری نہیں ہے کہ 5 ڈش بناؤ، ایک ڈش میں کام چلا سکتے ہو. لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے تو کرو، اپنے اوپر بوجھ ڈالو، اپنے آپ کو قرضے میں لے جاؤ، لون لو، یہاں سے لو وہاں سے لو، لوگوں کو دکھانا ہے تو کرو. شریعت کی تعلیمات میں آسانی ہے. جتنا اس کو آپ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں گے، شادی اتنا ہی مشکل ہوتی چلی جائے گی. چاہے بیٹی کی شادی ہو، چاہے بیٹے کی شادی ہو، چاہے آپ کی اپنی شادی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی اپنی شادی کی. شریعت کی تعلیم پر عمل کریں گے، آسانی میں رہیں گے. شریعت کی تعلیم کو پیچھے ڈھکیلیں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، مشکلات آپ کا مقدر بن جائے. آپ دیکھیں خاندان دیکھتے لو، ہم اپنی ہی خاندان میں کریں گے. خان ہونا چاہیے، چودھری ہونا چاہیے، ہمارا سرنیم والا، دوسرا سرنیم والا نہیں چلے گا. دوسرا سرنیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے اپنے سے زیادہ عمر والی عورت سے بھی شادی کیا، اپنے سے کم عمر والی عورت سے بھی شادی کیا، اور اپنے خاندان کی لڑکی سے، عورت سے بھی شادی کیا، خاندان کے باہر بھی عورت سے شادی کیا، بیوہ سے بھی شادی کیا، کنواری سے بھی شادی کیا، طلاق شدہ سے بھی شادی کیا. اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں. آپ دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح کی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا. اور بعد جب صحابہ کی آئی، ایک عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ مجھے اپنے عقد میں لے لیجئے. یہ نبی کے لیے جائز تھا کہ کوئی عورت آئے اور کہے میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، جائز تھا. مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، نہ انکار کیا نہ ہاں کہا. ایک صحابی تھے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں، میری شادی کروا دیں. تو کہا کچھ ہے تمہارے پاس کہ میں شادی اس عورت کی تم سے کروا دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا میرے اس تہبند کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو نبی نے فرمایا تہبند اتار کے ہوگے تو تم جو ہے بنا لباس کے ہو جاؤ گے، بنا لباس کے ہو جاؤ گے. جاؤ تلاش کرو، التمس ولو خاتما من حدید، گھر میں جاؤ تلاش کرو، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی دی جائے، اس کو مہر بنا کر کے میں تمہارا نکاح اس عورت سے کر دوں. یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ آسانی کے ساتھ نکاح ہو رہا. لیکن عورتیں اپنی مرضی چلا رہی ہیں، مرد اپنی مرضی چلا رہے ہیں، لڑکی کی اپنی مرضی چل رہی ہے، لڑکے کی اپنی مرضی چل رہی ہے.
کہیں دھوم دھڑاکا ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور جو ہے نہ جانے میوزک بج رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور جو ہے ویڈیو کیمرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس دلہے کے دیکھنے سے پہلے وہ کیمرہ مین دیکھ لیتا اس عورت کو. کتنی عجیب عجیب طرح کی خرابیاں آ گئی. تو شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی ہم مکمل طور سے اسلام میں داخل نہیں ہیں. ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے اور مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونا چاہیے. 9ویں بات لباس کے سلسلے میں. آج ہمارے لباس کیسے ہیں دیکھیں. مردوں کی دیکھ لیں جینس ٹائٹ، اتنا ٹائٹ کہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، پھر ان کے لیے الگ طرح کا واش روم بنانا پڑتا ہے استنجا کرنے کے لیے. آپ کے یہاں ہے نا، اس کے اندر بھی چھوٹا دروازہ لگا ہوا ہے کہ آرام سے آپ جنس نیچے کر کے پیشاب کر سکیں. اس کے لیے الگ سے خرچہ. کس شریعت نے آپ کو کہا کہ اتنا ٹائٹ جنس آپ پہنیں کہ آپ کو پیشاب کرنا بھی آپ کے لیے دشوار ہو جائے؟ کون سے دین ہے آپ بتا دیں؟ اور پھر آپ اتنا ٹائٹ جنس پہنتے، پیشاب کر کے آپ اٹھے، قطرہ جو ہے آپ کے شرمگاہ سے آپ کے جنس آپ کے پینٹ میں ہی رہ جاتا جو آپ نے ٹائٹ پہن رکھا ہے. عورتوں کا مسئلہ دیتے ہیں آج کل عورتوں کے آپ پینٹ چلا ہوا ہے، کپڑا ہے صحیح کپڑا ہے لیکن پینٹ چلا ہوا ہے جو ٹخنے سے اوپر رہے گا، پینٹ ہٹاؤ. فیشن ہے، فیشن پینٹ پہن رہی ہے عورت. ان کے آپ ہی جینس چلتا ہے، لیڈیز جینس، لیڈیز جینس چلتا ہے. لیڈیز جینس کیا ہوتا ہے؟ لیڈیز جینس کیا ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھیے کاروبار کیسا چل رہا ہے. لیڈیز جینس، لیڈیز جینس میں جیب نہیں ہوتا، پاکٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں پاکٹ رکھیں گے پرس کا کیا ہوگا؟ مردوں والے جنس میں پاکٹ ہوتی ہے، جیب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا والیٹ، ان کا پرس اتنا ہوتا ہے تو اس میں آ جائے. عورتوں کے جنس میں پاکٹ اور جیب نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پرس بڑا ہوتا ہے، اس میں نہیں آ سکتا. اور اگر اس میں پاکٹ بنا دیا، سامان اس میں رکھنے لگیں گے تو پرس بنانے والی کمپنیوں کا، دکانوں کا کیا ہوگا؟ یہ پورا کاروبار سکل پیلا گھوم رہا ہے. سب ان لوگ بنا لیڈیز لیڈیز لیڈیز، یہ ہے وہ. پینٹ ٹخنے سے اوپر پہن، اسی حالت میں نماز پڑھ لو، نماز قبول نہیں ہوگی. اسی حالت میں نماز پڑھو، لیگی پہن، پتا نہیں کیا کیا بولتے ہیں اس کو، اتنا ٹائٹ، اتنا جو ہے جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، اتنا جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے کہ اگر حیادار مرد دیکھ لے تو اس کو شرم آ جائے. پتہ نہیں کیسے گھر میں عورتیں لڑکیاں پہن کی. تو گھر میں ہوتے، گھر میں اپنے بھائی کے سامنے اتنا ٹائٹ کپڑا پہن کر کے عورت کے لیے رہنا جائز ہے؟ باپ کے سامنے اتنا ٹائٹ کپڑا پہن کر کے رہنا گھر میں جائز ہے؟ صرف شوہر کے سامنے پہن سکتی ہے. گھر کے تمام افراد کے سامنے پہن کر کے چلو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو کپڑوں کے معاملے کے بہت پیچھے. میں گھرانہ چیک کریں، اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی بہنوں، بیٹیوں، عورتوں، ماؤں اور بہنوں کے جو ہے کپڑے چیک کریں، برقعے چیک کریں. آج مارکیٹ میں چلے جائیں تو برقعے آپ کو سادے برقعے ملیں گے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کو سادے برقعے نہیں چاہیے. بھائی جس کو ہم نے اندر کی خوبصورتی، اندر کی سجاوٹ، اندر کے کپڑے کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے جس برقعے کا استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی تھی، اسی برقعے کو آپ نے ڈیزائن والا بنا دی. اسی برقعے کے اندر ڈائمنڈ، اسی برقعے کے اندر جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے، زری کا کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، پھول پتے اور کیاریاں، گارڈن بھی بنا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا جو عجیب شگوفے کھلا رکھے لوگوں. اور مرد جو ہے دیکھ رہا ہے، دیوس بنا ہوا ہے، بے غیرت بنا ہوا ہے. نہ بیٹی کو روک سکتا ہے، نہ ماں کو روک سکتا ہے. روکے گا کیسے؟ وہی ماں بیٹی کے لیے مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتی ہے اور آپ جو ہے ATM کارڈ بن کر کے جاتے ہیں. میں نے کئی جگہ پر کہا مرد مارکیٹ پہلے تو جاتا نہیں ہے گھر کی عورتوں کے ساتھ، اور جاتا ہے تو صرف بینک بن کر کے، ATM کارڈ بن کر کے جاتا ہے. ساری بات عورت کرے گی، سارا کام عورت کرے گی. پیسے کی بارے چلو جی بل دو، یہ ATM کارڈ بن گئے. جو کارڈ لو، آج کل تو بینک نوٹ چلا ہوا ہے، جانے کی بھی ضرورت نہیں، گھر سے جو ہے اسکین کر کے پیسہ بھیج دے. تو لباس کے سلسلے میں بھی ہم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہیں. ہمارا لباس کیسا ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کرتا پیجامہ پہنے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف جبے پہنے. لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے جس سے آپ کے جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہو، چاہے آپ مرد ہو چاہے آپ عورت ہو. لباس وہی لباس پہننا چاہیے جو اسلامی لباس ہو، جو آپ کے سطر کو چھپا سکے، جو آپ کے جسم کو چھپا سکے، اور نہ وہ ٹائٹ ہو، نہ پتلا ہو، نہ باریک ہو، نہ جالی دار ہو کہ نمایاں ہو رہا ہو. لہٰذا ہمیں اس تعلق سے بھی اسلام میں مکمل طور سے داخل ہونا چاہیے. آخری بات گھریلو زندگی کے سلسلے. ہم جو ہے ایک گھر میں رہتے ہیں، ہماری الگ الگ حیثیت ہو گئی. کبھی اب بیٹا ہیں، کبھی بھائی ہیں، کبھی باپ ہیں، کبھی شوہر ہیں، کبھی کچھ ہیں، کبھی کچھ ہیں. اور عورتوں کے ہاں وہاں بھی صحیح طریقے سے چینج ہوتے رہتے ہیں، حیثیتیں، مقام و مرتبے چینج ہوتے ہیں.
تو ہر صورت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر صورت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ ان ذمہ داریوں کو، آپ مرد ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچن کا کام نہیں کر سکتے، آپ مرد ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے واش روم اور ٹوائلٹ کی صفائی نہیں کر سکتے، آپ مرد ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتے۔ بھائی بوقت ضرورت یہ سارے کام آپ کو کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود سل لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود تاپ لیا کرتے تھے، کبھی کسی نے ان کو جورو کا غلام نہیں کہا۔ آج ہمارے یہاں لوگوں جورو کا غلام، بھائی ایک مرتبہ جورو کے غلام بن جاؤ، ثواب ملے گا اس لیے۔ آپ ثواب دنیا کا کیا، دنیا اچھا کرو تو بھی بولتی ہے، برا کرو تب تو بولتی ہی ہے، لہٰذا اچھا کرو، دنیا بولتی رہے گا، آپ اپنا کام کرو جو شریعت آپ کو جس کی اجازت دے رہی ہے۔ بعض لوگ اتنے نواب ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی جگہ پر سب چاہیے، کبھی بہن کو بولیں گے، کبھی بیٹی کو بولیں گے، کبھی بیوی کو بولیں گے، کبھی ماں کو بولیں گے، یہ چاہیے پانی لے آؤ، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ یہ گھر میں بیٹھا ہوا، صوفے پر، کرسی پر، چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے فریج ہے، فریج کھول کر کے پانی نہیں لے سکتا یہ نواب کا بچہ۔ کون سی شریعت نے آپ کو تعبیر ہوئی بھائی ہے؟ ماں کچن میں کھانا بنا رہی ہے، بہن کچن میں کھانا بنا رہی ہے، اس کو آپ اس کے کام سے دیر کر لے، آپ فریج سے پانی منگوا کر کے پینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ موبائل میں مشغول ہیں، آپ کسی اور چیز خود اٹھ کر کے جا کر کے کام کریں، بلکہ وہ محنت کر رہی ہیں، انہیں بھی پانی پلانے، اس سے آپ کو ثواب مل جائے گا کہ بڑی دیر سے آپ محنت کر رہی ہیں، لیجیے پانی پی لیجیے۔ یہ ہماری شریعت، یہ ہمارا اسلام۔ لیکن اس سلسلے میں بھی اور اس کے علاوہ بہت ساری اس میں باتیں ہو سکتی ہیں کہ گھریلو زندگی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گھر کے معاملات کو کیسے ٹھیک طریقے سے انجام دیا کرتے تھے، مکمل طور سے آپ نے اصول و ضابطے بنا کر کے رکھے تھے، اسی کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے۔ تو یہ 10 باتیں، 10 الگ الگ چیزوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹاپک ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ہمیں مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونا چاہیے، اپنی زندگی چیک کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو مکمل مسلمان ہمیں بننا ہے۔ کبھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، اس سے چھٹکارا پا لیجیے، اس سے آگے بڑھ جائیے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، پھر بھی نہ چھوڑے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی کرتے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نظر میں یہ جرم ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پر مت چڑھو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صحیح راستے سے گمراہ ہو جاؤ، یہاں بھٹک جاؤ، وہاں بھٹک جاؤ، یہ کرو اور وہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب نے جو باتیں سنی ہیں ان باتوں کو سن کر کے مکمل طور سے اللہ ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب